بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک عظیم پہلو غنا یعنی بے نیازی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال جمع نہیں رکھتے تھے، یہی وجہ تھی کہ کبھی آپ پر زکوٰۃ فرض نہ ہوئی۔ آپ کی خادم خاص حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخر شیئا لغد، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے دن کے لیے کچھ بھی جمع نہ فرماتے تھے۔ تھوڑا بہت مال کہیں سے بھی مفت میں مل رہا ہو تو عموماً ہر بندہ دینداری کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن اگر کہیں سے ڈھیر سارا مال بغیر محنت مل رہا ہو تو کئی لوگ بہک بھی جاتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ اگر اپنی محنت اور کمائی کا ڈھیر سارا مال جمع ہو اور اس کی زکوٰۃ لاکھوں میں بن رہی ہو تو کئی لوگ اس پر بھی چونک جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا مال کم ہو جائے گا، لیکن قربان جائیے مالک خزائن کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان جود و سخا پر کہ کبھی کچھ جمع ہی نہ فرمایا، بلکہ ایک موقع پر توحد پہاڑ کو دیکھ کر یہاں تک فرما دیا کہ اگر یہ پہاڑ میرے لیے سونا بن جائے تو بھی میں یہ پسند نہیں کروں گا کہ اس میں سے ایک دینار بھی میرے پاس یا ایک یا 3 راتوں سے زیادہ رہ جائے، سوائے اس کے کہ جو قرض ادا کرنے کے لیے روکوں۔ ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور سلام پھیرتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے اور پھر جلد ہی واپس تشریف لے آئے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو تعجب ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے خیال آیا کہ صدقہ کچھ سونا گھر میں پڑا ہے، مجھے یہ بات اچھی نہ لگی کہ رات ہو جائے اور وہ گھر میں پڑا رہے، اس لیے جا کر اسے تقسیم کر دینے کے لیے کہہ آیا ہوں۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کا خزانچی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ انہوں نے ایک بہت ہی پیارا واقعہ ذکر کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو کچھ ہوتا اسے خرچ کرنے کی ذمہ داری میری ہوتی تھی۔ بعثت سے وفات شریف تک یہ کام میرے حوالے رہا۔ جب کوئی بے لباس مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا تو آپ مجھے حکم فرماتے اور میں کسی سے قرض لیتا اور چادر خرید کر اسے اڑاتا اور کھانا بھی کھلاتا۔ ایک دن مشرک میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اے بلال، تم میرے سوا کسی اور سے قرض نہ لیا کرو، میرے پاس کثیر مال ہے۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ ایک دن میں وضو کر کے اذان دینے کے لیے کھڑا ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ مشرک کئی تاجروں کے ہمراہ میرے پاس آیا اور مجھے بہت برا بھلا کہا اور کہنے لگا، تمہیں کچھ معلوم ہے وعدے میں کتنے دن باقی ہے؟ میں نے کہا، وقت وعدہ قریب آ گیا ہے۔ اس نے کہا کہ صرف 4 دن باقی رہ گئے، اگر اس مدت میں تم نے قرض ادا نہ کیا تو میں تمہیں غلام بنا کر بکریاں چرواؤں گا جیسا کہ تم پہلے چرایا کرتے تھے۔ یہ سن کر مجھے فکر دامن گیر ہوئی، یہاں تک کہ میں عشاء کی نماز پڑھ چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف لے گئے۔ میں اجازت لے کر حاضر خدمت ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، وہ مشرک جسے میں قرض لیتا ہوں اس نے مجھے ایسا ایسا کہا ہے، آپ کے پاس بھی ادائے قرض کے لیے کچھ نہیں اور میرے پاس بھی کچھ نہیں، وہ مجھے پھر رسوا کرے گا۔ مجھے اجازت دیجیے کہ میں مسلمانوں کے پاس چلا جاؤں اور جب اللہ پاک اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا مال عطا فرما دے کہ جس سے میرا قرض ادا ہو جائے تو میں انشاءاللہ واپس آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے نکل آیا۔ صبح کے وقت جانے کی ارادے سے جب میں باہر نکلا تو ایک شخص دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اے بلال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بلایا ہے۔ میں وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سامان سے لدے ہوئے 4 اونٹ موجود ہے۔ میں نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو، اللہ کریم نے تمہارے قرض کی ادائیگی کا سامان کر دیا ہے۔ پھر فرمایا، تم نے 4 اونٹ دیکھے؟ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اونٹ حاکم فدق نے بھیجے ہیں، یہ ان پر لدا ہوا غلہ اور کپڑے سب تم رکھ لو اور ان کے ذریعے اپنا قرض ادا کر دو۔ میں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایسا ہی کیا۔ پھر میں مسجد میں آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کیا تو آپ نے پوچھا، اس مال سے تجھے کیا فائدہ حاصل ہوا؟ میں نے عرض کی، اللہ پاک نے وہ تمام قرض ادا فرما دیا جو اس کے رسول پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس مال میں سے کچھ باقی بھی بچا ہے؟ میں نے کہا، عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
مجھے اس سے بھی صحبت بدوش بے تعلق کرو، جب تک یہ کسی ٹھکانے نہ لگے گا میں گھر نہیں جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء سے فارغ ہوئے تو مجھے بلا کر اس بقیہ مال کا حال دریافت کیا۔ میں نے عرض کی وہ میرے پاس ہے، کوئی سائل نہیں ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو مسجد ہی میں رہے۔ دوسرے روز نماز عشاء کے بعد مجھے پھر بلایا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کریم نے آپ کو سبکدوش یعنی بے تعلق کر دیا ہے۔ یہ سن کر آپ نے تکبیر کہی اور خود اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور وہ مال میرے پاس ہو۔ اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے لگا، یہاں تک کہ آپ کا کشان اقدس میں تشریف لے گئے۔